اگر میں کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کروں آپ لے لیں، اور اگر میں قرآن و سنت کے مطابق کوئی بات نہ کروں تو آپ چھوڑ دیں۔ رجوع نمبر 1 جو سب سے پہلے میں نے کیا وہ داڑھی کے مسئلے میں تھا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں، نہر سے، اس وجہ سے وہ اپنی داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتا ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام کاٹتے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تو اس شخص کے لیے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا افضل ہے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی ہے ہی نیچرل مٹھی تھی، میری نیچرل جتنی بھی ہوگی میں اتنی ہی رکھوں گا اور کاٹوں گا نہیں، تو وہ اس کے لیے تو افضل ہو سکتی ہے، اوورآل اسے افضل نہیں کہہ سکتے۔ رجوع نمبر 2 وہ جہری نمازوں میں قرات کا ایشو تھا، فاتحہ خلف الامام سے متعلق۔ اس وقت بھی میں نے راستہ چھوڑا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے اور پیچھے مقتدی کا سن لینا کافی ہے، ہم ان کی نماز کو بھی غلط نہیں کہتے، لیکن ہم امام کے پیچھے جہری نمازوں میں بھی قرات کریں گے، خواہ وہ وقفے نہ دیتا ہو تب بھی۔ اس سے پھر میں نے رجوع کیا کہ نہیں، جب وہ وقفے دے گا، جس طرح میں تو دیتا ہوں الحمدللہ، میں تو تینوں جہری نمازوں میں پچھلے آلموسٹ 7-8 سال سے امامت کروا رہا ہوں، میرے پیچھے سارے پڑھتے ہیں، ہم تو قیام اللیل میں بھی وقفہ دیتے ہیں سورہ فاتحہ کا۔ لیکن اگر کوئی جہری نمازوں میں وقفہ امام نہیں دے رہا تو آپ کا سن لینا کافی ہے۔ تو یہ میں نے اس پہ رجوع ریکارڈ کروایا، اور اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز گنوائے، مجھے آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رجوع نمبر 3 میں نے کیا تھا رکوع میں رکعت ملنے کے حوالے سے، کہ رکوع میں جو رکعت ملنے کا ایشو ہے، اس میں تفرد ہے صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور چند اہل حدیث کا۔ ادروائز اہل سنت کے چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک اور اہل تشیع بھی، یہ سب کے سب قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اور اس کیس میں وہ قیام کے اندر جو قرات ہے وہ ایکسیپشن ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ رکوع میں ملا اور اس نے سلام پھیرنے کے بعد اپنی ایک رکعت مکمل کی، تو ابن مسعود نے اسے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تیری نماز مکمل ہو چکی ہے، رکوع میں رکعت مل جاتی ہے۔ رجوع نمبر 4 میں نے کیا تھا وہ باپا جانی کے حوالے سے، اور میرے ایک دوست نے مجھے کہا جی میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی چپل الٹی ہو جائے، یعنی اس کا تلوا آسمان کی طرف ہو جائے، تو آپ نے وہ چپل سیدھی نہیں کرنی۔ تو میں بھی جناب پھر بغیر ٹکٹ کے ان کے اوپر چڑھ دوڑا، ویڈیو ریکارڈ کروا دی۔ وہ جب ویڈیو 4-4.5 لاکھ پہ پہنچ گئی، اور مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جناب انہوں نے تو ویڈیو میں بالکل الٹ بات کی ہوئی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی بات انہوں نے کی ہوئی ہے۔ پھر میں نے اس کے اوپر وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروائی، اس پہ رجوع بھی ریکارڈ کروایا اور معذرت کی میں نے۔ 5واں جو میرا رجوع تھا وہ 12 ربیع الاول کے روزے سے متعلق، آلموسٹ 8 سے میں نے 11 سال پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ 12 ربیع الاول کا آپ روزہ اگر رکھ لیں تو یہ جائز ہے، لیکن پھر بعد میں میری توجہ اس حوالے سے دلوائی گئی کہ سوموار کا روزہ تو ثابت ہے صحیح مسلم میں، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اور قرآن کے نزول کی خوشی میں، لیکن 12 ربیع الاول کا روزہ کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوا۔ تو میں نے اس پہ پھر اپنا رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ 12 ربیع الاول کا روزہ آپ نہیں رکھیں گے، آپ نے میلاد کی خوشی منانی ہے تو صحیح مسلم میں جو آیا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پیر کا ہی روزہ رکھیں گے، 12 ربیع الاول کا روزہ نہ رکھیں۔ رجوع نمبر 6 آلموسٹ 8-9 مہینے پہلے میرے سامنے ایک پرچی آئی، وہ پڑھتے پڑھتے میں اختلاط کا شکار ہو گیا۔ وہ اختلاط اس طرح ہوا کہ مجھے ایک پرچی کسی نے بھیجی کہ جی وہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو میں نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ تو پاپا جانی نے کہا ہے۔ وہ بعد میں مجھے کسی نے پرچی لکھ کے بھیجی کہ جی اس طرح روایت موجود ہے، میں نے جب چیک کی تو میں نے پھر 2-3 مختلف ویڈیوز کے اندر اس کے حوالے سے رجوع ریکارڈ کروایا کہ یہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اور وہ اختلاط ہو جاتا ہے کسی بندے کو۔ رجوع نمبر 7 8 سے آلموسٹ 6 سال پہلے میں نے ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری کی۔ نبی علیہ السلام کے جو پھوپھی ذات تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے پورے شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں کر دیا۔ اس شخص نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے نا، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر اس پہ ترا یہ کہ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے ہر فیصلے میں اے اللہ کے نبی آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، اور پھر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے پہ۔ رسول اللہ کے کیس میں آپ دل میں بھی خیال لے کر آئے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایمان سے فارغ۔ یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پہ، تو میرا رزلٹ بالکل جینون تھا۔ میں نے کہا کہ وہ منافق تھا۔ اب جب میں نے بولا یہ منافق تھا تو قرائن کے مطابق تھا۔ تو ایک ہفتے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ ہمارے آئے، انہوں نے وہ پبلک سیشن جو تھا مجلس ریکارڈ ہونے سے پہلے ہی مجھے کہا کہ جی علی بھائی آپ نے جو بیان کیا وہ تو منافق نہیں تھا۔ میں نے کہا نہیں وہ منافق تھا، وہ قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، تو قرآن نے اسی کو منافق کہا ہوا ہے نا، بالکل قرآن تو یہی بتا رہے ہیں نا، اس موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ اس نے کہا نہیں جی اس کا ایک طریق بخاری میں دوسری جگہ ہے، اس میں الفاظ ہے ایک انصاری صحابی۔ تو میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا۔ اسی کی آپ ایکسٹینشن کر لیں، یہ جو پچھلے ہفتے ہماری
ایک پوسٹ بھی اپلوڈ ہوئی تھی, رجوع نمبر 8 کہہ رہے ہیں اسے, وہ حرمت والے رشتوں سے متعلق, کیونکہ اس کے ساتھ ہی آپ اس کو جوڑیں گے تو آپ کو پھر اینالوجی بنانے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ اینالوجی صحابہ کرام سے بھی مس ہینڈلنگ ہو جاتی تھی. وہ حرمت والے جو رشتے رپورٹ ہوئے ہیں نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر, ان کے کانٹیکسٹ میں نے بیان کیا تھا. مجھے پرچی آئی تو میں نے وہ پرچی پڑھی, اس میں تھا کہ کیا بھتیجی اور بھانجی کی جو آگے سے اولاد ہے اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. اور میں نے قیاس کیا کہ خالہ اور پھوپھی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا, لیکن خالہ اور پھوپھی کی اولاد کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. دور دراز کی تفسیر میں نا مجھے یہ ملا, بعض لوگوں نے آگے لکھ دیا کہ بھتیجی اور بھانجی کی جو اولاد ہے نا وہ بھی بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں ہی داخل ہوگی, اور ساتھ لکھا ہوا اس پر اجماع ہے. یعنی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے, یہ نسل در نسل مسلمانوں نے اجماع سے اس آیت کی تفسیر یہی سمجھی ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں پھر مزید تحقیق میں پڑھا, پھر میں نے کچھ شیعہ علماء سے رابطہ کیا, پاکستان کے بھی, عراق کے, ایران کے, وہ بھی سارے کھول کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی کوئی حدیث تو اس حوالے سے نہیں ملتی, یہ اجماع ہی چل رہا ہے اس کے اوپر. پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ اگر سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں اجماع چل رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کا تو منہج یہ ہے کہ قرآن, سنت, اجماع اور پھر اجتہاد اور قیاس. تو پھر میں نے پوری تسلی کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اس پوسٹ پہ لکھا, اور میں نے پوری اس کی دلیل لکھی کہ جس طرح خالہ اور پھوپھی اگرچہ محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کے لیے حلال ہے, یہ اینالوجی آپ کی بھتیجی اور بھانجی پہ نہیں لگے گی. اگرچہ بھتیجی اور بھانجی محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کی اپنی سگی اولاد کی طرح کاؤنٹ ہوگی. اور وہ رجوع نمبر 9 حال ہی میں تازہ میں نے کیا ہے کہ مزارات پہ آپ جا سکتے ہیں. میں شروع دن سے مخالف تھا کہ قبروں پہ جانا ہے, جو مسلم حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے, یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں. اور میں نے کہا تھا یہ مزار جو ہے نا یہ رسول اللہ کی نافرمانی میں بنائے گئے ہیں. نبی اسلام کی حدیث ہے, مسلم ہے, کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, ان پہ عمارت بنانے سے, ان پہ بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے, ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسی سال میں نے اس پہ رجوع کیا ہے. ویسے ہے ہی رجوع خطرناک ہے, خطرناک سے بھی اگلا ورژن. میں نے کہا تھا آپ مزار پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ نے مزار پہ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اور بلند آواز سے کہنا ہے کہ اے اللہ یہاں جو بابا دفن ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ جو یہ اپنی زندگی میں چھپ چھپ کے کرتا رہا گناہ, یا لوگوں کے سامنے کرتا رہا, چھوٹے گناہ اس کے بڑے گناہ معاف کر دے. اور آمین بھی اونچی آواز سے کہنا ہے. اور پھر کہنا ہے اے اللہ اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے, اے اللہ اس پہ سام مسلط نہ ہو, اے اللہ اس بزرگ کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے. ویسے اینی دعاؤں تو پہلے پہلے تسی بھی بزرگوں کو پہنچ جاؤ گے. تو نمبر 10 جو میں نے بڑی مشکل سے کیا, جو میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز تھی, لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ جب بہت زیادہ اختلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر رجوع کرنا پڑتا ہے. وہ آلموسٹ 8 سے 4 سال پہلے میں نے, یا 3 سال پہلے کیا, اور وہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی کہنا. اس سے میں نے رجوع کیا کہ ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی بلکہ وہ جان بوجھ کر تھی, اور احادیث اور آیات اسی پر گواہ ہے کہ ان کی غلطی کو کسی صورت اجتہادی نہیں کہا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ ان کی غلطی اجتہادی قتل عمار سے پہلے کنسیڈر ہو سکتی ہے. قتل عمار کے بعد جب ان کے اپنے ساتھیوں میں سے بھی کئی لوگوں نے توبہ کر لی اور انہیں آ کے سمجھایا, اس کے باوجود وہ اپنی غلطی پر اڑے رہے, اب اسے اجتہادی نہیں کہا جا سکتا. اور اس پہ میرا تفرد نہیں ہے, جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے نا سنیت کے, ان کے بڑے بابوں نے یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ کتنے منافق ہیں عملاً کہ ان بابوں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے اور میرا نام بغیر لانتوں کے نہیں لیتے. تو جڑے بڑوں نہ انہیں بابے نو پڑھو اور کہو کہ وہ رافضی سن.